ایک وقت تھا، آپ سوچیں، جب جنگ کا مطلب ہوتا تھا ٹینکوں کی گڑگڑاہٹ، سرحدوں پر فوجیوں کی لمبی قطاریں اور بس فولاد کی طاقت۔ جی، مطلب جس کے پاس زیادہ ٹینک اور زیادہ بڑی فوج، وہ زیادہ طاقتور۔ بالکل۔ لیکن آج اگر آپ جنگ کے میدان کو سمجھنا چاہیں تو آپ کو شاید کسی سرور روم میں جھانکنا پڑے گا، جہاں کوڈز اور الگوریدمز کی ایک خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، اس نے آپ کہہ سکتی ہیں دفاع کے پورے فلسفے کو جڑ سے بدل دیا ہے، طاقت کی تعریف ہی بدل گئی ہے۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی تبدیلی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان آرمی کے حوالے سے۔ یہ سفر کیسے، آپ سوچیں، ریڈار کی ابتدائی گونج سے شروع ہو کر مصنوعی ذہانت کے پیچیدہ الگوریدمز تک پہنچا۔ تو یہ صرف ہتھیاروں کی کہانی نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوچ اور حکمت عملی کی تبدیلی کی کہانی ہے، یعنی فولاد سے سلیکون تک کا سفر۔ اس گفتگو کے لیے ہم محترم ظہیر احمد میر کی کتاب دی جنرلز آف پاکستان اس کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ کتاب اس موضوع پر صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ ایک گہری بصیرت فراہم کرتی ہے کہ یہ ارتقاء مطلب کیوں اور کیسے ہوا۔ اچھا، تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کا ایک جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف نئے گیجٹس یا کوئی مہنگے آلات خریدنے کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے، یہی اس بحث کا مرکز ہے۔ یہ دراصل فوجی حکمت عملی اور قومی دفاعی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یعنی یہ صرف نئے ہتھیار خریدنا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس سوچ کو بدلنا تھا کہ جنگ لڑنی کیسے ہے، ملک کو بچانا کیسے ہے اور تیاری کس چیز کی کرنی ہے۔ صحیح۔ تو تبدیلی پہلے ذہن میں آتی ہے، پھر وہ میدان میں نظر آتی ہے۔ تو پھر اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا۔ چلیں ایوب خان کے دور سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ کتاب کے مطابق یہ وہ پہلا دور تھا جب ٹیکنالوجی نے باقاعدہ طور پر، آپ کہہ سکتی ہیں، پاکستان آرمی میں قدم رکھا۔ اور یہاں ریڈار اور میکنائزڈ جنگی نظام متعارف کرائے گئے۔ جی، اور یہ اس وقت کے لحاظ سے تو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بہت بڑا۔ لیکن دلچسپ بات یہ نہیں کہ ریڈار خریدے گئے، بلکہ یہ ہے کہ انہیں استعمال کیسے کیا گیا۔ اچھا۔ ماخذ کے مطابق 1965 کی جنگ میں صرف ریڈار کی موجودگی کافی نہیں تھی، اصل برتری اس مہارت نے دلائی جو ان سگنلز کو پڑھنے اور ان کی بنیاد پر فوری فیصلے کرنے کے لیے درکار تھی۔ یعنی یہاں ہمیں پہلی بار مشین سے زیادہ اہم مشین چلانے والا کا اصول نظر آتا ہے۔ بالکل وہی۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ تبھی ہوتا ہے جب اسے چلانے کی مہارت بھی اتنی ہی جدید ہو۔ تو 1965 میں اس کا کوئی عملی فائدہ کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ فضائی جنگ میں ہوا۔ ریڈار کی وجہ سے دشمن کے طیاروں کی آمد کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، جس سے تیاری کا وقت مل جاتا تھا۔ جی، پاک فضائیہ کو تیاری کا وقت ملتا تھا۔ یہ صرف حملہ آور کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک دفاعی حکمت عملی کا آغاز تھا جس کی بنیاد ٹیکنالوجی پر تھی۔ صحیح۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ بروقت معلومات وہ طاقت سے زیادہ قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی دفاع کی پہلی لکیر فولاد کی دیوار نہیں بلکہ معلومات کی ایک لہر تھی۔ بالکل۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ضیاء الحق کے دور میں، جب توجہ روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کر میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی صلاحیت پر مرکوز ہو گئی۔ جی، ہتف اور غوری جیسے پروگرامز اسی دور کی پیداوار ہے۔ اور یہاں ٹیکنالوجی کا مقصد ہی یکسر بدل گیا ہے نا؟ جی، کتاب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ اب ٹیکنالوجی کا کام میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینا نہیں رہا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ یعنی ڈیٹرنس۔ جی، روک تھام کی حکمت عملی۔ لیکن ایک ایسے ہتھیار پر انحصار کرنا جسے آپ کبھی استعمال نہ کرنا چاہیں، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل الٹ طریقہ ہے۔ مطلب صدیوں سے فوجوں کو جنگ جیتنے کے لیے تیار کیا جاتا تھا، اب اچانک سب سے بڑا ہتھیار جنگ کو شروع ہونے سے روکنے کے لیے تھا۔ کیا ماخوذ اس ذہنی تبدیلی کی مشکلات پر کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور اسٹریٹجک تبدیلی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ کی سب سے بڑی طاقت آپ کی خاموشی ہے۔ خاموشی؟ مطلب یہ صرف میزائل بنا کر رکھ دینا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا نظام بنانا تھا جس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول، سیکیورٹی پروٹوکولز اور ایک واضح پیغام شامل تھا کہ کسی بھی جارحیت کی قیمت ناقابل برداشت ہوگی۔ اچھا،
तो ये ताकत के तवाज़ुन को बदलने की हिकमत अमली थी। जी, टेक्नोलॉजी अब सिर्फ फिजिकल ताकत का मुजाहिरा नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम बन गई थी। तो ये एक तरह से शतरंज की बिसात बिछाने जैसा था, जहां सबसे ताकतवर मोहरे को हरकत दिए बगैर ही खेल जीता जाए। बेहतरीन मिसाल है आपकी। और इसमें एक और पहलू भी था, माशी दबाव। वो कैसे? एक महंगा मिसाइल प्रोग्राम दुश्मन को भी इसी तरह के महंगे दिफाई निजाम बनाने पर मजबूर करता है, जो एक अलग किस्म का माशी दबाव डालता है। यानी जंग सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि मुआशरत और नफ्सियात के दायरों में भी लड़ी जाने लगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं इस मोड़ पर जहां मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि अब जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स तक पहुंच रही थी। परवेज मुशर्रफ का दौर। जी, इस दौर में ये तस्लीम किया गया कि मुस्तकबिल की जंग डिजिटल मैदान में लड़ी जाएगी। ये कैसे हुआ? ये इस हकीकत का एतराफ़ था कि अब जंगें सिर्फ ज़मीन, हवा और समंदर में नहीं लड़ी जाएंगी। एक चौथा मैदान भी है, साइबर स्पेस। सही। अगर एटमी डिटरेंस ने रवायती जंग को मुश्किल बना दिया था, तो ताकत के इजहार के लिए नए रास्ते तलाश किए जाने लगे। मालूमात खुद एक हथियार बन गई, और जिसके पास मालूमात का कंट्रोल था, उसी के पास बरतरी थी। तो इस दौर में अमली तौर पर क्या इकदामात किए गए? किताब में साइबर डिफेंस सिस्टम का जिक्र है, इंटेलिजेंस नेटवर्क्स का और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स का। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या चीज़ है? क्या ये सिर्फ कंप्यूटर हैकिंग है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब है डिजिटल मैदान में दुश्मन के हवास पर काबू पाना। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर दुश्मन के रडार को इस तरह जाम कर देना कि उसे कुछ नजर ना आए, उनके ड्रोन्स के सिग्नल्स को हाईजैक करके उन्हें अपने कब्जे में ले लेना, या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम में गलत मालूमात फैला देना। अच्छा। ये खामोश जंग है जो नजर नहीं आती, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे होते हैं। माखिज में एक बेहतरीन जुमला है जो शायद इस दौर की पूरी अक्कासी करता है, अब सिपाही के साथ कीबोर्ड भी हथियार है। ये जुमला बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि एक सिपाही की पूरी तरबियत और उसकी शनाख्त ही बदल गई। यानी अब जिस्मानी ताकत के साथ साथ ज़हनी और तकनीकी महारत भी इतनी ही अहम हो गई। इतनी ही अहम। अब एक माहिर कोडर या साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट भी इतना ही अहम सिपाही था जितना कि सरहद पर खड़ा जवान। जंग का दायरा कार फैलकर अब मुल्क के कम्युनिकेशन सिस्टम्स, बैंकिंग सेक्टर और डेटाबेसेस की हिफाजत तक पहुंच गया था। तो अगर मुशर्रफ दौर में मालूमात को एक हथियार के तौर पर देखा गया, तो मंत्र की अगला कदम तो यही होगा कि इस मालूमात का इस्तेमाल कौन ज्यादा जहानत से करता है। जी बिल्कुल। क्या यही वो जगह है जहां मौजूदा दौर और मसनूई जहानत यानी AI का किरदार शुरू होता है? बिल्कुल वहीं से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी अब चौथे और शायद सबसे इनकलाबी दौर में दाखिल हो चुकी है। अच्छा। अगर पिछला दौर मालूमात इकट्ठा करने का था, तो ये दौर इस मालूमात से फौरी और दुरुस्त नताइज अखज़ करने की जहानत का है। एक मिनट, जब हम कहते हैं कि AI दुश्मन की नकलो हरकत का अंदाजा लगा सकता है, तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम सैटेलाइट तस्वीर, ड्रोन फुटेज और कम्युनिकेशन पैटर्न्स को देखकर ये पेशगोई करने की बात कर रहे हैं कि अगला हमला कहाँ हो सकता है? यही उसकी अमली शक्ल है। आप तसव्वुर करें कि एक AI सिस्टम हजारों घंटों की ड्रोन फुटेज, सैटेलाइट तस्वीर और दूसरे इंटेलिजेंस डेटा को सेकंडों में प्रोसेस करके ऐसे पैटर्न्स तलाश कर सकता है जो इंसानी आंख से ओझल रह जाएं। और फिर वो बता सकता है कि किस इलाके में गैर मामूली सरगर्मी हो रही है? जी, या दुश्मन का अगला मुमकिना कदम क्या हो सकता है। आज खुदकार फैसले करने वाले ड्रोन्स, साइबर शील्ड्स जो हमलों को खुद ब खुद नाकाम बनाते हैं, और खुदकार दिफाई निज़ाम, ये सब अब साइंस फिक्शन नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि अब रफ्तार और जहानत का मुकाबला है। जो फरीक डेटा को तेजी से समझकर बेहतर फैसला करेगा, वही जीतेगा। इसीलिए माखिज इस दौर को जहानत की ताकत का दौर कहता है। ये दिफाई सलाहियत में एक इनकलाबी कदम है। इसका मतलब है कि आप दुश्मन के कदम उठाने से पहले ही उसका अगला कदम जान सकते हैं। ये पेशगोई करने की सलाहियत है जो AI फराहम करती है। यानी ये सिर्फ रद्द अमल नहीं, बल्कि पेशकदमी की जंग है। बिल्कुल, प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। तो अगर हम इस पूरे सफर का खुलासा करें, तो ये रेडार और फौलाद से शुरू होकर मसनूई जहानत और सिलिकॉन तक पहुंचा है। जी,
یہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں بلکہ یہ نظم و ضبط، ڈیٹا اور ایک واضح ویژن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کہانی ہے۔ جی، اور یہاں ہم واپس اسی مرکزی خیال پر آتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ماخذ کا ایک بہت اہم نقطہ جو اس ساری بحث کا نچوڑ ہے، ٹیکنالوجی صرف مشین نہیں، مہارت ہے۔ صحیح۔ اصل طاقت ہمیشہ مشین کے پیچھے موجود انسانی ذہانت، اسے استعمال کرنے کی حکمت عملی اور بدلتے وقت کے ساتھ خود کو ڈھالنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ بہترین ٹیکنالوجی بھی ایک ماہر اور تربیت یافتہ انسان کے بغیر وہ بیکار ہے۔ یہ سفر واقعی ظاہر کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ نہ صرف ٹیکنالوجی کو اپنایا گیا بلکہ مستقبل کی جنگوں کے لیے سوچ اور حکمت عملی کے سطح پر بھی خود کو تیار کیا گیا۔ اور یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ٹیکنالوجی کبھی نہیں رکتی، اس لیے سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا عمل بھی کبھی نہیں رک سکتا۔ کتاب میں اس پورے تکنیکی سفر کو پاکستان کے ایک عالمی طاقت بننے کے ویژن سے جوڑا گیا ہے۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے جس پر شاید سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ 21ویں صدی میں جب جنگ کے میدان روایتی سرحدوں سے نکل کر ڈیجیٹل اور ذہنی دائروں تک پھیل چکے ہیں تو ایک سپر پاور کی اصل تعریف کیا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا یہ صرف معاشی اور فوجی طاقت کا نام ہے یا اب اس میں تکنیکی برتری، معلومات پر کنٹرول اور ذہانت سے فیصلے کرنے کی صلاحیت سب سے اہم ہو چکی ہے؟